Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون. انا كنا مرسلین، ہم ہی ہیں رسولوں کو بھیجنے والے تمہارے رب کے رحمت کی وجہ سے، یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، جو کہ آسمان و زمین کا اور ان کے درمیان کا رب ہے، اگر تم یقین رکھتے ہو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندگی اور موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے پہلے کے آبا و اجداد کا بھی رب ہے، بلکہ وہ شک شبے میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ یہ سورہ دخان ہے جس کا ذکر کل آیا۔ یہ دخان کا مفہوم بھی بتایا گیا کہ اس کے معنی دھوئیں کے ہیں، آگے اس کا ذکر بھی آ رہا ہے، اور یہ شروع ہے حامیم سے، جو حروف مقطعات میں سے ہے، جس کا مفہوم اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ کتاب مبین کہ اللہ نے قسم کھائی اور قسم کھا کر فرمایا کہ یہ مبارک رات میں ہم نے نازل کیا اور ہم ہی لوگوں کو ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں حکمت سے مبنی، حکمت سے پر تمام باتیں، جو بھی احکامات ہیں وہ تقسیم کر دیے جاتے ہیں، اور یہ رب کے حکم سے ہوتا ہے۔ رب ہی ہے جو رسولوں کو بھیجتا ہے، گویا کہ کتاب کی قسم کھا کر اللہ نے فرمایا کہ ہم ہی رسول کو بھی بھیجتے ہیں، اور یہ صرف ہدایت کے لیے ہوتا ہے کہ وہ راستہ جو ہدایت کا لوگوں کو دکھائیں، اور یہ رب کے رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے، جو سننے والا جاننے والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت تمام آسمانوں کا رب ہے اور زمینوں کا رب ہے، اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے۔ ابھی ایک الگ بات ہے کہ انسان مانے یا نہ مانے، اس لیے فرمایا ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھتے ہو۔ آج ہم ایک چھوٹے سے گولے پر یا کرے پر رہتے ہیں جس کو زمین کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 7 آسمان جو بنائے ہیں اس کی وسعت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج تک ہم کھوج کرتے ہوئے اسپیس میں، خلا میں گھورتے ہوئے، اللہ کے قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ابھی تک کہہ لیجئے صرف اور صرف اپنی زمین جو ہے اسی کے ارد گرد ہے، ابھی ہم بہت آگے نہیں جا سکے۔ اللہ نے فرمایا کہ آسمان کیا ہے، ایک جگہ فرمایا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور ہم اس کو وسیع کرتے جا رہے ہیں، یعنی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ زمین کے بارے میں نہیں کہ اللہ کہ ہم بڑھاتے جا رہے ہیں، بلکہ آسمان کے بارے میں کہا کہ ہم اس کو وسیع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ آسمان کتنا بڑا ہے، ایک اس کا اندازہ نہیں، دوسرے یہ کہ اللہ رب العزت اس کو وسعت ہی دیتا چلا جا رہا ہے، اس لیے اس کی وسعت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ زمین اور زمین سے نہ جانے کتنے بڑے بڑے سیارے، سورج، اور سورج سے بھی نہ جانے کتنے بڑے سیارے کائنات میں موجود ہیں، جو خود روشنی دیتے ہیں اور ان کی روشنی اب تک یہاں دنیا میں نہیں پہنچی۔
تو یہ تمام بڑے بڑے سیارے جو ہے یہ آسمان کے اندر ہی ہیں، اس سے نیچے، آسمان پر نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ آسمانوں کا رب ہے، تو وہ 7 آسمان ہیں جن کا وہ رب ہے، اور 7 آسمان میں اللہ رب العزت نے کچھ نہ کچھ رکھا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہ ہم نے 7 آسمان تو بنائے ہیں، لیکن جو زمین سے قریب تر آسمان ہے، یعنی جو پہلا آسمان ہے، اس کو ہم نے ستاروں سے، قمقموں سے سجایا ہے، بلکہ اور 7 آسمان جو ہیں ان میں جو ہے ستارے یہ سب چیزیں نہیں ہیں کہ اس طرح وہاں وہ ستارے جگمگاتے ہوں اور وہاں پر ساری چیزیں ہوں، وہاں یہ چیز نہیں ہے۔ بڑی بڑا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہوگا تو صرف سورج اور چاند، سورج اور چاند ہو سکتا ہے اس آسمان میں، تمام آسمانوں میں، ورنہ یہی سورج اور یہی چاند وہ ہیں جن کی روشنی کہہ لیجیے تمام آسمانوں میں پہنچتی ہے۔ اور اگر دوسرا مفہوم لیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، کہ اللہ رب العزت نے اس میں ایک خاص سورج اور ایک خاص چاند رکھا ہے، لیکن جہاں تک سیاروں کا تعلق ہے، ستاروں کا تعلق ہے، تو یہ ان آسمانوں میں نہیں ہے۔ پھر تمام مخلوق موجود ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ رب السماوات والارض، تمام آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے۔ تو رب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کی دیکھ ریکھ ہر اعتبار سے کی جائے، وہ اصل میں رب کہلاتا ہے۔ وہ کھانے کا بھی نظام کرتا ہے، وہ انسان کی زندگی کا بھی نظام کرتا ہے، وہ اس کے لیے ہوا کا بھی انتظام کرتا ہے، اس کی جو ضروریات کی تمام چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو پورے طور پر بہم پہنچانے کا انتظام کرتا ہے، اس وجہ سے وہ رب ہے۔ تو آسمانوں کا بھی ہے اور زمین کا بھی ہے۔ زمین یہاں پر صرف واحد اس لیے استعمال کیا کہ ہم اسی کو جانتے ہیں، بقیہ اور جو ہیں وہاں پر ہمیں کوئی اپنی جیسے مخلوق نظر نہیں آئی۔ ہاں اگر اس زمین سے مراد ویسے لے لیا جائے جیسے قرآن میں کہا گیا ہے کہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، جیسے آسمان اللہ نے 7 بنائے ویسے زمین بھی بنائی، تو اس سے 7 زمین میں مراد ہو سکتی ہے۔ اور جب آسمانوں میں مخلوق موجود تو تمام زمینوں میں مخلوق موجود ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہماری پہنچ ابھی وہاں تک نہیں ہو سکی، اور اللہ نے فرمایا کہ ان کے درمیان جو ہے ان کا بھی وہ رب ہے۔ تو ان کے درمیان بھی جو مخلوق ہیں ان کا بھی رب ہے۔ وہ مخلوق ہمیں دکھائی پڑے یا نہ پڑے، اللہ رب العزت جانتا ہے ان کے بارے میں، اور ان کا پورا نظام اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھتے ہو۔ اب جہاں تک رب ماننے کی بات ہے، آدمی اس پر ذرا سا غور کر لے، خود بخود یہ عقدہ حل ہو جاتا ہے کہ وہ رب ہے، وہ معبود ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کو چھوڑ کر جن کو معبود مانا جاتا ہے، چاہے جو اور جس مذہب کے بھی ہوں، اگر یہودیوں کو دیکھا جائے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان لیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا۔ عیسائیوں کو دیکھا جائے کرسچنس تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا۔ مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی گویا بیوی مان لیا، تبھی عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہوئے۔ نان مسلمس کو دیکھیے تو انہوں نے ایک نہیں کروڑوں معبود مان لیے، لیکن سب کی اصل تک اگر پہنچا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ ایک وقت ہے جس میں وہ موجود تھے، اس سے پہلے بھی نہیں تھے، اس کے بعد میں وہ بھی نہیں ہے۔ ساری چیزوں کے بارے میں درختوں کو پوجتے ہیں، جن درختوں کو انہوں نے پوجا آج پوج رہے ہیں، کل وہ نہیں تھا، درخت نکل آیا اسے پوجنے لگے، کل وہ ختم ہو جائے گا، نہ جانے کتنے درخت ختم ہو گئے۔
جن دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں وہ بھی ہماری طرح آپ کی طرح ماں باپ کی اولاد ہیں، تو وہ اگر خدا ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ جو تھے وہ کیوں خدا نہیں تھے؟ ان کے باپ دادا، آبا اجداد، پردادا وغیرہ اوپر کی جو پیڑھی تھی وہ خدا کیوں نہیں تھے؟ یہیں پر آ کے یہ خدا کیسے بن گئے؟ اور اگر وہ خدا تھے تو ان کو موت کیسے آ گئی؟ اپنی زندگی میں انہوں نے تکلیفیں جھیلی، مشقتیں برداشت کی جیسے ہم جھیلتے ہیں اور مشقتیں برداشت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جیسے تکلیفیں برداشت کرنے والا، پیدا ہونے والا اور موت پانے والا، ہماری طرح کھانے پینے والا، ایک محدود وقت کی زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو جانے والا، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ خود بخود یہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور جب یہ پیڑھی ہم ہوتے چلے جائیں تو آخر میں اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ کوئی نہ کوئی ہے جس نے سب کو پیدا کیا، زمین بھی پیدا کی، آسمان بھی پیدا کیا، سورج بھی پیدا کیا، چاند بھی پیدا کیا، دیگر تمام چیزیں پیدا کی، معدنیات پیدا کی، انسان کی ضرورت کے لیے جو کیمیکلز یا جو بھی چیزیں تھیں وہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی۔ تو ان سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ہوگا۔ تو آدمی یہاں پر پہنچتا ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی ذات ہے اور وہ اللہ ہے۔ اسی لیے اس نے فرمایا لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یحیی و یمیت، وہ زندگی اور موت دیتا ہے۔ ایک جگہ اس نے فرمایا اپنی صفت کے بارے میں کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ یعنی جس چیز کے اندر روح پائی جاتی ہے، جان پائی جاتی ہے، وہ سانس لیتی ہے چیز، ہماری طرح چلتے پھرتی ہے، وہ کھاتی پیتی ہے چیز، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اسے پانی سے پیدا کیا۔ انسان کو بھی پانی سے پیدا کیا، تمام مخلوقات جاندار کو پانی سے پیدا کیا، کیڑے مکوڑوں کو پانی سے پیدا کیا، تمام پرندوں کو پانی سے پیدا کیا، جنگل کے تمام چرندوں کو، درندوں کو اللہ رب العزت نے پانی سے پیدا کیا۔ 18,000 سے زیادہ مخلوق بتائی جاتی ہے جو لوگوں نے شمار کی ہے، اللہ رب العزت نے سب کو پانی سے پیدا کیا جن کے اندر روح پائی جاتی ہے، اور وہ زندگی بھی دیتا ہے، وہ موت بھی دیتا ہے۔ کسی کی زندگی بس اتنی ہوتی ہے کہ پیدا ہوا ختم، کسی مخلوق کی زندگی 24 گھنٹے کی ہے، کسی کی زندگی ہفتے بھر کی ہے، کسی کی زندگی مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے، 10 مہینے کی ہے، کسی کی زندگی 2 سال، 4 سال، 8 سال، 10 سال کی ہے، کسی کی زندگی 25 سال، 30 سال ہے، کسی کی زندگی 50 سال اور 100 سال وغیرہ ہے۔ کبھی انسانوں کو اللہ رب العزت نے 1,000 سال کی عمر دی، دھیرے دھیرے ان کی کم عمر ہوتی گئی، یہاں تک کیا زیادہ 100 سال آدمی جیتا ہوگا۔ ورنہ اس امت کی عمر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی عمر جو ہے وہ آگے پیچھے جو ملا کر دیکھا جائے، جس کو ہم لمسم یا اندازاً کہتے ہیں، وہ 60 سال عمر ہے۔ کسی کی 80 سال ہو گئی، کسی کی 40 سال ہو گئی، کسی کے 90 سال ہو گئی، کسی کے 30 سال ہو گئی، کسی کے کیا بولتے ہیں کہ 100 سال ہو گئی، کوئی 20 سال میں مر گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو کوئی پیدا ہوتے کے ساتھ ہی مر جاتا ہے۔ تو اس کی عمر اس میں لگائی جائے، اس کی عمر اس میں جوڑی جائے، جس کا کم ہوا اس میں بڑھا دیا جائے، جس کا زیادہ ہوا گھٹا دیا جائے، یہ دونوں اعتبار سے جوڑ کر اگر دیکھا جائے تو اس امت کی عمر جو ہے وہ 60 سال ہے۔ اسی 60 سال میں انسان جو چاہتا کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یحیی و یمیت، وہ زندگی اور موت بھی دیتا ہے، ہر چیز کو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وہی تمہارا رب بھی ہے، تمہارے آبا اجداد کا بھی رب ہے۔ لیکن لوگ کیا ہیں کہ دنیا میں آتے ہیں، جب اپنی طاقت پیدا ہوتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے، تو ایک ایسا نشہ طاری ہوتا ہے کہ وہ رب کو بھول جاتے ہیں اور اپنی دنیا میں وہ مگن ہو جاتے ہیں، اور خالق کائنات کو بھولتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، اللہ نے جو تعلیمات دی اسے بھول جاتے ہیں، اور وہ دنیا میں پڑھ کر لہو لعب میں رہ کر بلکہ اللہ رب العزت کے ذات پر شک بھی کرنے لگتے ہیں، کیونکہ اللہ کو دیکھا تو ہے نہیں کسی نے، تو اس پر شک بھی کرنے لگتے ہیں کہ جو چیز دکھائی پڑ رہی ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ معبود ہو سکتے ہیں، ہم اس کی پوجا کر سکتے ہیں، اور جو چیز نظر نہ آئے اس کی ہم عبادت کریں تو کیسے کریں، کریں تو کیسے کریں۔ ابھی ایک غیر مسلم سے بات ہو رہی تھی، ابھی حال کی بات ہے، بہت اچھی بات اس نے کہی۔
مطلب اس نے اپنے اندر سوچ پیدا کی. باپ نے بتا دیا کہ بیٹا ایسا ہے، میں ہندو ضرور ہوں لیکن میں پوجا پاٹ نہیں کرتا ہوں، یہ دیوی دیوتا نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے کہ پوجا پاٹ مت کیا کرو. لہذا بیٹا بھی اسے راستے پر چل پڑا، پوجا نہیں کرتا ہے، عبادت نہیں کرتا ہے، لیکن بہرحال ہندو مذہب میں پیدا ہوا تو ہندو ہے. اس نے بتایا کہ ہم غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں تو ہمارے بہت سے معبود ہیں. ہمارے پاپا جو ہے شنکر جی کو مانتے ہیں، ہماری اماں جو ہیں کیا بولتے ہیں کہ وہ ماتا جی کو مانتی ہے، ہمارے چچا جو ہیں وہ کیا بولتے ہیں رام جی کو مانتے ہیں، ہمارے فلا جو ہیں وہ فلا کو مانتے ہیں. ہمارے گھر میں جتنے لوگ ہیں وہ ایک الگ دیوتا مانے ہوئے ہیں، ہر آدمی الگ، دیوتا ان کا الگ. لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہے، ہندوستان میں ہے تو ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں. پاکستان میں ہے تو ایک اللہ کو مانتے ہیں، امریکہ میں ہے ایک اللہ کو مانتے ہیں، بنگلہ دیش میں ہے ایک اللہ کو مانتے ہیں. دنیا کے کسی کونے میں ہو صرف ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں، اور اسی اللہ کو مانتے ہیں جس کو نہ دیکھتے ہیں. تو ان کے یہاں صرف ایک چیز ہے. پوری دنیا کے مسلمان چاہے جو بھی ہو، جس حال میں ہو، جو کچھ بھی کر رہے ہو، لیکن مانتے صرف ایک کو ہے. تو ہمارے یہ بہت سے معبود کہاں سے آ گئے؟ ایک تو سمجھ میں آتا ہے لیکن اور بہت سے سمجھ میں نہیں آتا. تو کہہ رہا میں یہ سوچتا رہتا ہوں. اللہ توفیق دے اسے کہ اس سوچ میں وہ کامیاب ہو جائے اور اس کو صحیح راستہ مل جائے. تو اللہ نے فرمایا کہ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک و شبہ میں بھی پڑ جاتے ہیں اور اللہ کے ذات پر بھی ان کو شک ہونے لگتا ہے. اللہ اسی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنی ذات پر کم حق ایمان کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم